فاطمی سلسلہ خلافت جلد اول ایک منفرد مسلم ریاست کا قیام مصنفہ شینول جیوا شرقی الجزائر افریقیہ میں اسماعیلی دعوت کتامہ قبائل کے بربر لوگ مشرقی الجزائر میں رہتے تھے۔ اس علاقے کو آج قبیلیہ صغیر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ، گہری وادیاں، گھنے جنگلات اور بہتی ندیاں واقع ہیں۔ شمالی افریقہ میں امام عبداللہ المہدی علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 20 سال پہلے سن 893 عیسوی کے آس پاس کتامہ حاجیوں کا ایک قافلہ مکہ گیا، جہاں انہوں نے اسماعیلی دائی سے ملاقات کی اور ایک مشن اپنے ہاتھ میں لیا، جس کی بدولت جلد ہی مسلم دنیا کے خد و خال بدلنے والے تھے۔ مکہ کے باہر کتامہ قبائلی لوگ عام طور پر آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھتے اور حضرت علی ابن طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک اسماعیلی دائی ابو عبداللہ الشیعی سے ملاقات کی، جو عراق کے شہر کوفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے یمن کا سفر کیا تھا، جہاں انہوں نے عظیم اسماعیلی دائی اور عالم ابن ہوشب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کی تھی، جو یمن کے مرکزی دائی تھے۔ ابو عبداللہ کی علمی فصاحت و بلاغت نے کتامہ حجاج کو متاثر کیا، جن کی پرہیزگاری سے متاثر ہو کر ان سے گزارش کی گئی کہ وہ ان کے ساتھ ان کے وطن چلیں اور بطور معلم ان کے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ سن 893 عیسوی کے فوراً بعد ابو عبداللہ سرزمین کتامہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے پہلی مجلس الحکمہ منعقد کی۔ انہوں نے اپنی سالہ سال کی دعوتی تربیت کے دوران فصاحت سے بولنا اور صبر سے سننا سیکھا تھا۔ وہ اپنے شاگردوں سے سوالات کرتے اور پھر ان سوالات کے مدلل جوابات دیتے اور ان کے شکوک کو دور کرتے تھے۔ اپنی پہلی مجلس میں دائی نے سامعین کے سامنے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل پر واز کیا۔ اگلی مجلسوں میں انہوں نے شیعت کے مرکزی عقائد پر گفتگو کرنے پر ہی انحصار کیا۔ ہر علاقے سے لوگ ان سے ملنے آئے۔ قاضی النعمان اپنی تاریخ میں رقم تراز ہیں کہ ان مجلسوں کے شرکاء کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کتامہ قبیلے کے لوگوں نے اسماعیلی طریقے کے اصول، اہل بیت سے منتخب امام کی بیعت کی ضرورت اور ایسی ریاست کے قیام کے مقصد کے بارے میں سیکھا جہاں سے وہ انصاف اور نیک و صالح حکمرانی یعنی دولت الحق کو متعارف کرا سکیں۔ سال ہر سال گزرتے گئے اور ابو عبداللہ الشیعی نے اپنی مجالس کی تعلیمات کو جاری رکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے علم و مہارت میں اضافہ ہوا اور کئی کتامہ افراد خود دائی بن گئے۔ ایک مذہبی جماعت اپنے مرکزی دائی کے ارد گرد یکجا ہوئی اور سال 893 عیسوی تا 902 عیسوی کے دوران انہوں نے باہم مل کر قبیلیہ پہاڑی میں ایک جان نامی مقام پر اپنے لیے ایک مرکز کی تعمیر شروع کی۔ جب شہر کی دفاع کے لیے قلعہ تعمیر ہو گیا تو کئی کتامہ خاندان ایک جان میں آباد ہونے کے لیے منتقل ہوئے۔ بہت جلد بازار، گودام، حمام اور کاروان سرائے بھی جگہ جگہ پھیلے اور یہ علاقہ ایک قصبے کی شکل میں بدل گیا۔ ایک دیندار شخص کے لیے ایک جان دارالہجرت تھا، جہاں پر وہ سچے دین کے اصولوں پر مبنی ایک دولت حق تشکیل دے سکتا تھا۔ جب دعوت کے حامی ایک جان میں بسنے لگے تو وہ حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال پر عمل کرنا چاہتے تھے، جن کی مکہ سے مدینہ ہجرت مسلمانوں کی امت نو کی تشکیل کا سبب بنی تھی۔ اگر مدینہ پہلا دارالہجرت تھا تو پھر موجودہ حالات میں ایک جان کتامہ کے لیے وہی مقام رکھتا تھا جہاں حال ہی میں ایک جماعت اس ہستی کے نام پر بنی جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے نہایت ہی نیک و صالح امام تصور کرتے تھے۔ لیکن کتامہ کی سرزمین پر ہونے والے واقعات سکون سے نہیں گزرنے پائے۔ ان دنوں شمالی افریقہ میں اغلبی خاندان کی حکومت تھی اور وہاں کے مقامی گورنر کی حکومت کو عباسیوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ اپنی سرحدوں کے اندر نئی جماعت کے پھیلاؤ سے خائف ہو کر سن 902 عیسوی کے بعد اس نے بڑھتی ہوئی کتامہ طاقت اور اثر و نفوذ کو روکنے کے لیے بار بار فوجیں بھیجیں، مگر جو تحریک چند مٹھی بھر خاندانوں کے طور پر اٹھی تھی اب ایک بھرپور قوت میں بدل چکی تھی اور وہ پھیلتے پھیلتے قیروان تک پہنچ چکی تھی، جو اغلبیوں کا دارالحکومت تھا۔
مناظرات کے لیے سازگار جگہ۔ جب یہ واقعات قیروان میں رونما ہو رہے تھے، وہاں ایک نوجوان شخص جعفر بن احمد، جو غالباً 20-25 سال کا ہوگا اور الہیشم کے نام سے معروف تھا، انہیں بصرہ کے ریاضی داں اور ماہر فلکیات الحزن کے ساتھ نہ ملایا جائے، جو بعد میں قاہرہ میں فاطمی خلیفہ کے مشیر بنے۔ انہوں نے اسماعیلی دعوت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی تصنیف کتاب المناظرات شمالی افریقہ میں فاطمی حکومت کے ابتدائی سالوں پر ہمارے لیے کلیدی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ہمیں ان مناظرات کے بارے میں آنکھوں دیکھا حال بتاتی ہے جو ان ابتدائی سالوں میں نامور اسماعیلی اور سنی علماء کے درمیان ہوتے تھے۔ مناظرہ اس زمانے میں مسلم دنیا میں عوامی بحث و مباحثے کی عام صورت تھی، اور ابن الہیثم کا اپنا تحریری کام اس ادبی صنف کی نمائندگی کرتا ہے۔ ابن الہیثم، جو غالباً شیعہ زیدی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، نے اپنے والد کے زیر سایہ قرآن مجید، عربی زبان کی باریکیاں، نیز فن مناظرہ اور قانونی دلائل کا مطالعہ کیا تھا، اور پھر یونانی فلسفے اور منطق کی طرف راغب ہوئے تھے۔ البتہ ان کی وسیع تعلیم کے مقابلے میں قیروان کے نظریاتی ماحول پر مالکی فقہ کے سنی علماء کی چھاپ تھی۔ قیروان ایک لمبے عرصے سے مالکی فقہ کے سنی علماء کا ایک بڑا مرکز رہا تھا۔ یہ فقہی مکتب امام مالک بن انس کے نام سے موسوم ہے، جو ابتدائی فقہی دنیا کی بنیادی شخصیت ہیں۔ اس شہر کے کچھ مشہور ترین مالکی علماء نے شمالی افریقہ میں اس مذہب کے پھیلاؤ میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ قیروان سنی حنفی مذہب کا بھی مرکز تھا، جو عراق کے فقہی امام ابو حنیفہ سے منسوب ہے۔ اسے اغلبی حکومت نے بھی فروغ دیا۔ اس کے علاوہ وہاں شیعہ جماعت کے افراد بھی آباد تھے۔ ابن الہیثم کا تعلق انہی سے تھا۔ شہر میں مالکیوں کے غلبے اور شمالی افریقہ کے طول و عرض میں ان کے پھیلتے اثرات، جو کہ آج تک باقی ہیں، کے تحت ابن الہیثم کی شیعہ فکر اور تاریخی مواد تک کم رسائی تھی، کیونکہ شیعی مواد کا رکھنا انتہائی خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ یہ صرف اسی وقت ممکن ہوا تھا جب ایک با اعتماد شیعہ عالم صقلیہ سے یہاں آئے اور ان کے منعقد کردہ شیعی عقائد اور ایمانیات کی مجالس میں حاضر ہونے کے قابل ہوئے۔ لیکن سن 909 میں ابن الہیثم نے قیروان میں کتامہ افواج کی آمد کو دیکھا اور بہت جلد اسماعیلی دعوت میں شرکت کی بیعت کی۔ اس کے بعد انہوں نے فاطمی آئمہ کی خدمت میں ایک مصنف و عالم کی حیثیت سے شاندار اور طویل خدمات انجام دیں۔ قیروان میں کتامہ کے داخلے کے بعد نامور اسماعیلی دائیوں اور شہر کے مالکی سنی علماء کے درمیان عوامی مباحثے منعقد ہوئے۔ ابن الہیثم ان موضوعات کا ذکر کرتے ہیں جو ان مباحثوں میں زیر غور رہے۔ ان میں امامت کے اصول، مسلم امت میں ہدایت کی نوعیت و وسعت، حضرت علی ابن طالب علیہ السلام کی شخصیت اور فضائل، نیز قرآن مجید کی تشریح کے حوالے سے سوالات کے ساتھ ساتھ یونانی فلسفے کے مسائل بھی شامل تھے۔ ابن الہیثم نے ان اخلاقی ضوابط کا بھی مشاہدہ کیا جن کے تحت یہ مباحثے منعقد ہوتے تھے، جہاں دائی اپنے مخالفین کی حفاظت کی ضمانت بھی اٹھاتے تھے، گو کہ ان کے مخالفین ان کے دعووں کی شدید مخالفت میں بولتے تھے۔ گزرے سالوں کے دوران اس بات کا مشاہدہ بھی کیا گیا کہ اہل کتامہ کے بعض افراد کچھ وقت کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ النعمان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ وہ نظروں سے غائب ہوتے اور پھر واپس آ جاتے تھے۔ یہ دعوت کے خفیہ پیامبر تھے، جن کا کام سلمیہ میں واقع مرکز میں پیغامات اور خراج پہنچانا تھا۔ جب یہ واپس آ جاتے تو وہ اپنے ساتھ دائی الدعات کے لیے پیغامات اور ہدایات لاتے تھے۔ النعمان رحمۃ اللہ علیہ ان کے کردار کے بارے میں یوں تحریر کرتے ہیں: جب کبھی ابو عبداللہ الشیعی کسی کو اس کام کے لیے چنتے اور اس سلسلے میں اسے خفیہ مشن دیتے تو وہ اپنے خاندان یا بچوں تک میں کسی کو خبر نہیں دیتے تھے۔ وہ مغرب یعنی شمالی افریقہ کے دور افتادہ علاقوں تک غریب اور زائرین کے بھیس میں پھٹے پرانے اور خستہ حال کپڑوں میں سفر کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ امام تک وہ چیز پہنچاتے جو ان کے ساتھ بھیجی گئی تھی، پھر وہ اسی بھیس میں ہی واپس لوٹتے تھے۔ فاطمی مصنفین کے مطابق پورے دور ستر کے دوران اسماعیلی آئمہ اکثر اپنی اصلی شناخت کو مخفی رکھنے کی خاطر مختلف القابات، مثلا المبارک اور المیمون وغیرہ اختیار کیا کرتے تھے، لیکن نئی صدی کے آتے ہی
جیسے ہی دعوت نے شمالی افریقہ میں اپنے قدم جمائے تو نئے امام کا نام اور شناخت بتدریج ظاہر ہونے لگی۔ سن 899 عیسوی میں سلمیہ میں عبداللہ المہدی علیہ السلام 25 برس کے تھے جب ان کے پیشرو نے ان کے نام کا بطور امام اعلان کیا۔ پس ایک عشرے کے اندر ہی دعوت نے ان کی شناخت بطور مہدی عام کر دی، جس کا لوگوں کو لمبے عرصے سے انتظار تھا۔ کئی لوگوں نے اسماعیلی دعوت میں امام عبداللہ علیہ السلام کی کھلے عام بطور امام بیعت کرنے میں جلدی کی، تاہم کچھ دوسرے لوگوں نے ان کے اس دعوے کی سند کے بارے میں سوال اٹھایا۔ ان میں عراق کے دائی بالخصوص ہمدان کرمتی اور ان کے برادر نسبتی عبدان شامل تھے، جنہوں نے سلمیہ میں امام کے اختیار کو یہ کہہ کر تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ امام مہدی علیہ السلام دراصل امام محمد بن اسماعیل علیہ السلام تھے، جو 765 عیسوی میں سطر میں چلے گئے اور ایک مقررہ وقت پر ان کے دوبارہ ظاہر ہونے کی توقع ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی شناخت کے بارے میں جھگڑے اسماعیلی دعوت میں انتشار کا سبب بنے۔ وہ لوگ جو امام عبداللہ علیہ السلام کی بطور امام مخالفت کرتے تھے، وہ اپنے قائد دائی ہمدان کرمت کے نام کی وجہ سے کرامتی موسوم ہوئے۔ اسی قسم کی پھوٹ ایران، بحرین اور یمن کے دائیوں کے درمیان بھی پڑی۔ کچھ لوگ امام عبداللہ علیہ السلام کی حمایت کرتے تھے تو کچھ ان کی شدید مخالفت کرتے تھے۔ اس کے بعد عشروں تک کرامتی فاطمیوں کے انتہائی سخت دشمن رہے۔ اسی دوران سلمیہ کے واقعات نے ایک نیا موڑ لیا۔ دائیوں نے اسماعیلی امام کی شناخت کے اعلان میں جو جوشیلا پن دکھایا، اس کے سبب بغداد کے عباسی خلفاء کو امام عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل ہونے لگیں۔ ان معلومات کے ملنے کے نتیجے میں جب عباسی کارندے اسماعیلی امام کو گرفتار کرنے کے لیے جلدی سلمیہ کی طرف روانہ کیے گئے تو امام عبداللہ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے چھوٹے بیٹے ابو القاسم، مستقبل کے امام القائم علیہ السلام، اور کچھ قابل اعتماد ملازمین تھے۔ انہوں نے آئندہ 7 سالوں تک خطرناک قسم کے سفر کیے۔ وہ ملک شام سے فلسطین گئے۔ وہاں ایک ترک گورنر نے انہیں تحفظ فراہم کیا اور خفیہ طور پر دعوت میں بھی شامل ہوا، لیکن جلد ہی انہیں اپنا سفر دوبارہ جاری رکھنا پڑا۔ سفر کے ہر مرحلے پر دعوت کے حلقوں سے ان عباسی کارندوں کی حرکات و سکنات کے بارے میں انہیں خبریں ملتی رہیں جو آپ کی طاق میں لگے ہوئے تھے۔ آپ نے فلسطین سے مصر کا سفر کیا، جہاں پر جعفر الحاجب، جو امام کے ایک ادنا کارکن اور سیرت جعفر الحاجب کے مصنف تھے، کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب مصری گورنر نے اس سفری قافلے کے بارے میں شک کیا۔ جعفر کو اذیتیں دے کر ان سے اپنے آقا کی شناخت کے بارے میں سوالات کیے، لیکن انہوں نے صحیح شناخت بتانے سے انکار کیا۔ اس کے بعد امام اور ان کے ساتھی جلد ہی مصر سے نکل گئے اور مغرب کی سرزمین کا رخ کیا۔ سن 905 عیسوی میں آپ علیہ السلام سجل ماسا پہنچے، جو کہ ایک پھلتا پھولتا تجارتی مرکز تھا۔ یہاں امام نے اپنا گھر بنایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے نامور دائی ابو عبداللہ اشعی کے ساتھ روابط قائم رکھے، لیکن 4 سال بعد جیسے ہی قطامہ افواج نے قیروان پر قبضہ کرنا چاہا، امام اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ اغلبی حکمران اسماعیلی امام کی جائے سکونت سے آگاہ تھے۔ افریقہ میں واقعات ایک بار پھر بڑی تیزی سے تبدیل ہونے لگے۔ سن 909 عیسوی میں قطامہ افراج قیروان میں داخل ہوئی، اور جب انہوں نے سجل ماسا میں امام کی گرفتاری کا سنا تو مخالفین کو شکست دینے کی غرض سے پہلے شہر کا رخ کیا۔ سجل ماسا پہنچنے کے بعد قطامہ نے ابو عبداللہ کی زیر قیادت امام کو رہا کروانے میں کامیابی حاصل کی اور افریقہ پہنچے، جہاں وہ فاطمی ریاست کے قیام کے چشمدید گواہ بنے۔ شیعہ اقتدار کی صدی۔ اہل بیت کی ایک نیک و صالح حکومت کے قیام کی سعی 8ویں صدی میں شمالی افریقہ میں ادریسی خاندان کی حکومت کے قیام کے ساتھ کی گئی، جو آج کے مراکش کے علاقے ہیں۔ عباسیوں کا زوال مسلم دنیا کے طول و عرض میں متعدد شیعہ خانوادوں کی حکومت کے قیام کا سبب بنا۔ اس لیے 10ویں صدی عیسوی کو اکثر شیعہ اسلام کی صدی کہا جاتا ہے۔ ان شیعہ خاندانوں کی حکومتوں میں یمن اور آج کے شمالی ایران میں بحیرہ کیسپیئن کے علاقوں میں زیدی شیعہ ریاستیں شامل ہیں۔ شمالی عراق اور شام میں ہمدانی خاندان نے سن 905 عیسوی تا 1004 عیسوی تک نیم خود مختار حکومت قائم کی، اور ثقافت و فنون لطیفہ کی سرپرستی کی وجہ سے
کافی شہرت بھی حاصل کی۔ اسی طرح آل بویا سن 934 عیسوی تا 1055 عیسوی بھی شیعوں میں شامل ہیں، جو بحیرہ کیسپیئن کے علاقوں سے ابھرے اور سن 945 عیسوی تک انہوں نے عباسی سرزمینوں پر اپنا تسلط قائم رکھا۔ اس خاندان نے شیعی تہواروں کو عوامی سطح پر منانے کو فروغ دیا اور 10ویں صدی کے پہلے اشروں میں 12ویں امام کے غائب ہونے کے بعد شیعہ اثناشری عقائد کی ترویج کی سرپرستی بھی کی۔ بحیرہ کیسپیئن ان علاقوں میں ایک ایسا خطہ تھا جہاں فاطمیوں کے ابھرنے سے پہلے اسماعیلی تحریک پھلی پھولی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں حسن صبا رحمت اللہ علیہ بعد ازاں 1090 عیسوی میں نظاری اسماعیلی حکومت قائم کی، جس کا صدر مقام آل موت تھا۔